دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے، یہ سب ہمارے ہم ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر تمہارا ہے رب تو ہم بول رہے ہیں، روک کے دکھائے۔ دلیل ان کے پاس بھی ہے، سب اپنی سوچوں میں مطمئن ہیں، الگ الگ گروہ ہیں، الگ الگ نظریے ہیں، لیکن وہ آسمان پر جو رب ہے وہ سب کو دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں کوئی ہوتی تو اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کافر کو ایک بھوکا مار دیتا، ایک دانہ نہیں ملتا اس کو۔ اللہ کی نظر میں ایک مکھی کے پر سے بھی کمتر ہے یہ دنیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی پہچان ہونا بھی بہت لازم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر ایک کے دل میں ہے، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، جو ہماری زبان ہے۔ جب ہم اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس قرآن ہمیں کہہ رہا کیا ہے، ہماری زندگی کے اندھیروں میں روشنی لائے گا یہ قرآن۔ یہ وہ کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اتری ہے، اور ابھی تک یہ کتاب ریٹائرڈ نہیں ہوئی، اس کتاب کی اہمیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اس کتاب میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ لاریب آسمانی کتاب ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو روز پڑھتے ہیں؟ اگر آپ سندھی ہیں اور آپ کو اردو نہیں آتی اور میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو آپ کو کیا سمجھ آئی؟ جب قرآن عربی میں ہے اور آپ پڑھیں گے اس کو عربی میں تو کیا سمجھیں گے کہ اللہ نے آپ کو کیا اس میں پیغام دیا ہے؟ کیسے آپ کا ایمان تازہ ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مومن جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے چمڑے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے تو عزیز کا عزیز المرجل، جیسے جو ہانڈی جوش کھاتی ہے، اللہ کے نبی کے سینے میں ایسا جوش ہوا کرتا تھا۔ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم اپنے رب کے سامنے نماز پڑھتے ہیں کیا ہمیں اس کا معنی پتہ ہے؟ کیا ہم اس کے معنی کو غور کر کے پڑھتے ہیں؟ نماز میں سوچتے ہیں، یا ہم نماز پڑھتے ہوئے کسی اور مصروفیت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم دل سے رب کو سے مانگیں گے تو رب ہماری ضرور سنے گا۔ اگر ہم بغیر دل کے مانگیں گے، بے دلی ڈھنگے سے مانگیں گے، تو پھر اللہ ہماری ایسی دعائیں نہیں سنے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ سجدہ کی پہلی آیت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی۔ آیت الکرسی شاید یاد ہو آپ لوگوں کو، نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے آیت الکرسی رات کو پڑھ لی وہ صبح تک شیطان سے محفوظ ہوتا ہے، جو صبح پڑھتا ہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے۔ اس آیت الکرسی ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ایک لفظ کیا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی کشادہ ہے آسمان و زمینوں سے۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین کی کرسی، جس میں اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہے، جیسے اس کی شان کو لائے گئے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہ هو السمیع البصیر، اللہ دیکھتا بھی اور سنتا بھی۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہے بھی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کا سننا ہمارا سننے کی طرح ہے، نہ ایسا ہے کہ اس کے سننے کے معنی کو ہم بدل لیں کسی اور معنی میں، بلکہ جس چیز کو جتنا بتا دیا ہمیں اس کو اتنا ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے آگے بڑھنا بھی گمراہی ہے، اس سے پیچھے ہٹنا بھی گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوتی چاہیے۔
وہ رب العالمین جو اپنے عرش پر موجود ہے، اس عرش کے 7 پائے ہیں، ان پایوں کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ روزانہ وہ وہاں سے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹیں گے، فرمائیں گے این الجبار این القہار، آج جبار، آج کون ہے، آج بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے، یہ بھی جرت کسی کی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے للہ الملک الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو اکیلا اور زبردست ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے جس میں اللہ آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹیں گے۔ 2 ہاتھ ہیں اللہ کے، نہ میری طرح ہے، نہ ہاتھ سے مراد کچھ اور ہے، ایک اللہ کے معنی کو ہاتھ کو ہم بدل میں قبضہ قدرت سے۔ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب ہمیں رب کی پہچان ہوگی تو ہم دجال سے دور بھاگیں گے، ورنہ جب وہ ماں باپ کو مرے ہوئے زندہ کرے گا تو جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی وہ اس کو رب بنا لے گا، اور جو اس کو رب بنائے گا اس کی جنت میں جائے گا، وہ اللہ کی جہنم ہوگی، اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ نبی کریم نماز میں اس فتنت دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ۔ تو میرے اور آپ کا مقصد، انبیاؤں کو بھیجنے کا مقصد اور ہمارا عبادت کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ایک اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اس کی پہچان ہوگی تو ہمارا اعتماد اور یقین بھی بڑھے گا، اور ہم اپنے قرآن کو جب کھول کے پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا پیغام اتارا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جنتیوں کے پاس آئیں گے، جو سجدے کی میں نے حدیث سنائی۔ اس کے بعد اللہ پوچھے گا جنتیوں سے جنتیوں خوش ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ بہت خوش ہے، کچھ اور چاہیے؟ اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس ٹائم اللہ رب العالمین اپنے نور کے 70,000 پردوں کو ہٹائیں گے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک پردہ ہٹ جائے، جو 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹ جائے تو دنیا جل جائے۔ وہ 70,000 پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار جنتیوں کو کرائیں گے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا ہے قرآن کے اندر۔ کیا چیز؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا جس طرح تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہو، کوئی بھیڑ تو نہیں ہوتی نا، ہر ایک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، فرمایا ایسے تم اپنے رب کا دیدار کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ اللہ کچھ نہیں۔ پھر آخری چیز اللہ فرمائیں گے جنتیوں خوش رہو، میں نے تمہارے لیے ہمیشہ کی رضا اپنی لکھ دی ہے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے اب راضی ہوں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا کبھی۔ تمہارے بابا آدم کو جنت سے نکال دیا تھا، ناراض ہو گیا تھا، میں اب تم سے ناراض کبھی نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم خوش رہو اس میں۔ تو جنتی رب کا دیدار کریں گے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کی آیت ہے، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں